اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 303 میں طواف کے واجبات بیان کیے جائیں گے۔ عمرہ کے اعمال اور افعال پر گفتگو ہو رہی ہے اور احرام کے بعد طواف کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ طواف کے واجبات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ طواف میں نیت کا وجوب اور اس کے ارکان اور اجزاء ذکر ہوں گے۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ طواف کے صحیح ہونے کی شرائط کے بعد مصنف یعنی شہید اول نے واجبات طواف کو بیان کیا ہے، اور وہ چند چیزیں ہیں جو طواف کی حقیقت میں شرط ہیں اور اس کے واجبات میں شمار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نیت ہے، اور نیت میں بھی چند چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو اس عبادت کا قصد ہونا چاہیے، یعنی طواف کا قصد اور نیت ہونی چاہیے، اور اس کے مشخصات کو بھی معین کرے۔ مثلا یہ طواف حج کا ہے یا عمرے کا ہے، حجۃ الاسلام ہے یا نظر و منت کی حج ہے، اور حج تمتع ہے یا قران ہے یا افراد ہے، تو اس طرح قصد کرے، حجۃ الاسلام کے عمرہ تمتع کا طواف کرتا ہوں، اس طرح نیت کرے گا۔ اور دوسری چیز جو نیت کے اندر لازم ہے وہ قصد واجب ہے، یعنی وجوب یا مستحب کو بھی معین کرے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ نیت میں قصد واجب کو لازم قرار دیا جائے، چونکہ اس میں شیعہ علماء فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ عبادت کی نیت میں قصد واجب لازمی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بنا پر جو لوگ کہتے ہیں کہ قصد واجب لازم ہے، تو وجوب یا استحباب کو بھی معین کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، قصد قربت شرط ہے، قربتاً الی اللہ، اس عمل کو انجام دیتا ہوں۔ اور نیت طواف کے اولین کام کے ہم زمان اور مقارن ہونی چاہیے، چونکہ یہ طواف چکر کاٹنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد، تو یہ پہلی حرکت کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح نیت ہوگی، طواف واجب حجۃ الاسلام کے عمرہ تمتع کا انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وواجبہ النیۃ المشتملۃ علی قصدہ فی النسک المعین من حج او عمرۃ اسلامی او غیرہ تمتع او احد قسیمیہ، والوجہ علی ما مر، والقربۃ والمقارنۃ للحرکۃ فی الجزء الاول من الشوط۔ واجبات طواف میں سے پہلی نیت ہے کہ جو مشتمل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس معین عبادت کا قصد کرے، حج کا طواف کرتا ہے یا عمرے کا، حجۃ الاسلام کا طواف ہے یا دوسری جو اس کی اقسام ہیں، مثلا نظری یا نیابتی یا جو بھی ہو، حج تمتع کا طواف ہے یا اس کے دو قسیم جو ہوتے ہیں، حج قران اور حج افراد کا طواف ہے۔ تو یہ پہلا اس میں مشخصات معین ہونے چاہیے، اور دوسرا نیت کو قصد واجب پر مشتمل ہونا چاہیے، جس کی تفصیل کتاب طہارت میں بھی بیان ہو چکی کہ آیا نیت کے اندر وجوب اور استحباب کی نیت کرنا شرط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں اختلاف موجود ہے۔ والقربت، اور نیت کو قصد قربت پر بھی مشتمل ہونا چاہیے، یعنی یہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے تقرب کو حاصل کرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہوں۔ اور اس نیت کو مشتمل ہونا چاہیے کہ وہ مقارن ہو، ملی ہوئی ہو طواف کے پہلے چکر کے پہلے جز کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یوں ہی وہ طواف کے لیے حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نیت بھی انسان کی ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جاتا ہے اور اس کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو نیت بھی اس کی یہی ہوتی ہے۔ والبدعة بالحجر الاسود بأن يكون اول جزء من بدنه بإزاء اول جزء منه
حتى يمر عليه كله ولو ظنا والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية۔ طواف کے واجبات میں سے دوسرا واجب ہے کہ طواف کی ابتدا اور آغاز حجر اسود سے کرے، بِأَن يَكُونَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِّن بَدَنِهِ بِإِزَاءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ، یعنی انسان کے بدن کا پہلا جز حجر اسود کے پہلے جز کے مقابلے میں ہو، حتی وہاں سے شروع کرے چکر کاٹنا، اگرچہ ظن اور گمان کی بنیاد پر ہی اس کے پہلے جز کے ساتھ اس کا پہلا جز اس کے مقابلے میں ہو۔ ولو ظنن یعنی گمان کی حد تک بھی اس کی مقابل میں ہونا چاہیے، تو یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یقین پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر گمان بھی ہو کہ یہ اس کا پورا بدن اس کے مقابلے میں ہے پہلے جز کے، تو کافی ہوگا۔ بہرحال یہ جو شہید ثانی نے حجر اسود کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کی ابتدا کے لیے دقت کی ہے، تو اس پر عمل کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، اس لیے بعض افراد کے لیے تو یہ وسوسے کا بھی سبب ہو سکتا ہے، جیسے طہارت کے لیے بعض اوقات انسان کو وسوسہ ہو جاتا ہے تو 10 مرتبہ وہ کیا ہے دھوتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، وسوسہ اور شیطانی عمل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو بعض فقہا نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ حجر اسود کے مقابلے میں عرفی طور پر قرار پا جائے یہی کافی ہے، یعنی طواف کو حجر اسود کے مقابلے سے شروع کرے اور پورا بدن اس کے مقابلے میں ہو تو یہی کافی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ من باب الاحتیاط تھوڑا سا حجر اسود سے پہلے نیت کر لے، اور جب یعنی اس کے قریب آئے، اس کے مقابلے میں آئے تو اس کی نیت سٹارٹ ہو چکی ہو تو یہ اس کا طواف شروع ہو جائے گا۔ والافضل استقبالہ حال النیت بوجہہ للتأسی، اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب نیت کرے طواف کرنے کی تو حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کی طرف رخ کرے، بے واجہ ہی اپنا چہرہ اس کی طرف کرے، للتأسی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے اور ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا ہوتا ہے، نبی اکرم نے اسی طرح انجام دیا تھا۔ ثم یأخذ فی الحرکۃ علی الیسار عقیب النیت، پھر وہ نیت کرنے کے بعد بائیں طرف کو حرکت کرنا شروع کرے۔ نیت کے بعد جو حرکت کی جاتی ہے تو کعبے کو اپنے بائیں جانب قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو افضل طریقہ بتایا ہے کہ حجر اسود کو نیت کے وقت اس کی طرف رخ کرے، اور نبی اکرم کا یہ طریقہ تھا، اس کی پیروی اور مطابقت کرنا مستحب ہے، تو بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ اگر تو تقیہ اور اضطرار کا مورد ہو تو روب حجر کھڑا ہونا نیت کے وقت واجب ہوگا تقیہ کی وجہ سے، اور اس کی مخالفت پھر جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تقیہ وغیرہ کا مورد نہ ہو تو جائز ہے بغیر استقبال حجر کے، یعنی کعبہ کے گرد وہ کیا ہے نیت کر کے چکر لگائے، اور فقہائے شیعہ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا نیت کے وقت استقبال حجر کو، بلکہ اس کو مستحب قرار دیا ہے، اور روایات بھی اس کی تصریح کرتی ہیں کہ یہ مستحب اور فضیلت کا کام ہے، جیسا کہ فقہائے شیعہ بھی اس کے قائل ہیں، اگرچہ بعض اس کے وجوب کے بھی قائل ہوئے ہیں، لیکن وہ قول نادر ہے۔ وَلَوْ جَعَلَهُ عَلَى يَسَارِهِ ابْتِدَاءً جَازَ مَعَ عَدَمِ التَّقِيَّةِ وَإِلَّا فَلَا، یہ اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے کعبے کو اور حجر کو بائیں طرف قرار دے تو بھی جائز ہے، یعنی حجر کی طرف رخ نہ کرے تو بھی جائز ہے، مع عدم تقیت، اگر اضطراری اور مشکل حالات نہ ہوں، تقیہ کا مورد نہ ہو، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر تقیہ اور اضطرار ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَالنُّصُوصُ مُصَرِّحَةٌ بِاسْتِحْبَابِ الْاِسْتِقْبَالِ، جبکہ روایات اہل بیت صراحت کرتی ہیں کہ نیت کے وقت اور ابتدا میں حجر کی طرف رخ کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وَقَضَى جَمْعٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ، اور اسی طرح فقہائے شیعہ کی ایک جماعت بھی اس ثواب کی تصریح فرماتی ہے۔ یہاں پر بعض شارحین نے
اور حاشیہ نگاروں نے تفصیل کے ساتھ حجر اسود کی تاریخ پر گفتگو کی ہے، تو یہ حضرت آدم یا حضرت ابراہیم کے ذریعے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے اور اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی زاویے میں 1.5 میٹر کے بلندی پر اس کو قرار دیا گیا ہے، اور حجر اسود کے سامنے دعا کرنا، عبادت کرنا، یہ تو واضحات میں سے ہے۔ اس کی تاریخ میں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مختلف تاریخ کے اوقات میں اس پر ظلم بھی کیے ہیں، جیسا کہ کرامتہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ سے اس کو لے جا کر احسا کے مقام پر انہوں نے اس کو 22 سال تک روکے رکھا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم بہشت سے لائے تھے، یا حضرت آدم کے بہشت سے آنے کے بعد ان کے پاس آیا تھا، اور اسی طرح ابراہیم خلیل الرحمن نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس کو جبرائیل کے ذریعے لیا، یا حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جب لوگوں کو حج کی دعوت دی تو اس وقت اس کو حاصل کیا۔ بہرحال یہ چیزیں روایات میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جو حجر اسود کے بارے میں ہیں، اور اس کی برکات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو روایات کی کتابیں جیسے علل الشرائع ہو گئی اور کتب اربع اور بہار یا وسائل الشیعہ میں یہ ساری روایات حجر اسود کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کو طول و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں تک اس کی اس تاریخ کا تعلق ہے کہ نبی اکرم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تو حجر اسود کو نبی اکرم کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ اسی طرح 63 ہجری میں جب یزید کی فوج نے عبداللہ بن زبیر کی دعوت کو سرکوب کرنے کے لیے کعبہ پر منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے تو حجر اسود بھی ٹوٹ گیا تھا اور اس کے 3 حصے ہو گئے تھے، اور پھر اس کو جوڑ کر کعبہ میں لگایا گیا تھا، اور سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی نے جب کعبہ کی تجدید نو کی تو حجر اسود کو امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے اپنی جگہ پر رکھا گیا، اور سال 199 میں 189 ہجری میں ہارون الرشید نے جب عمرے کے لیے مکہ آیا تو اس وقت بھی حجر اسود کو پختہ کرنے کے لیے کام ہوا تھا، اور 310 ہجری میں جب کرامتی نے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تو وہ لوگ حجر اسود کو احسا شہر لے گئے تھے، اور کرامتہ کے مظالم کی جو تاریخ ہے وہ مورخین نے ابن اسیر ابن جوزی نے تحریر کی ہے۔ اہل خوزستان کا ایک شخص کرامت 264 میں کوفہ گیا اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، اور اس کے بعد اس نے جو سارے جنگیں کی اور خانہ کعبہ کو تباہ کیا، تو حجر اسود کو 22 سال تک احسا شہر میں کرامتہ نے رکھا، اور آخر میں اسے 30,000 دینار میں مطیع اللہ خلیفہ نے لیا، یا ایک قول کے مطابق راضی باللہ خلیفہ عباسی نے 50,000 دینار کے بدلے میں لے کر مکہ میں واپس اس کو لوٹایا تھا۔ اور امام امیر المومنین علیہ السلام نے ملاحم میں فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود کو مکہ سے لے جائیں گے اور مسجد کوفہ میں اس ستون کے پاس اس کو قرار دیں گے، اور مسجد کوفہ کے 7ویں ستون کی طرف اشارہ کیا تھا، تو کرامتیوں نے اسی 7ویں ستون میں بھی اس کو لگایا تھا۔ یہاں تک واجبات طواف میں نیت کا تعلق ہے تو واضح سی بات ہے کہ اس میں نیت واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں، جیسا کہ جواہر الکلام میں فرمایا ہے، چونکہ طواف عبادات میں سے ہے اور اس میں مشخصات معین ہونے چاہیے کہ حج یا عمرے کا اور کس قسم کی حج یا عمرے کا میں طواف کر رہا ہوں، اور سب سے اہم ہے کہ قاصد قربت ہونا چاہیے، اور یہ جو فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی حرکت کے ساتھ اس کو مقارن ہونا چاہیے، تو یہ اس بنیاد پر ہے جب نیت کو ہم اختیاری قرار دیں، یعنی اس کو سوچنا پڑتا ہے، اس کو ذہن میں لانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر نیت کو داعی اور انگیزے کے طور پر لیں کہ یہی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس کام کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کا
اول طواف کے ساتھ مقدم ہونا مضر نہیں ہوگا۔ واجبات طواف میں دوم ہے کہ حجر اسود سے اس کی ابتدا کی جائے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے انہ بدأ بالحجر فاستلمہ وفاضت عیناہ من البکاء، نبی اکرم نے حجر اسود سے طواف کی ابتدا کی، اس کو بوسہ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ منتہی المطلب فی تحقیق المذہب جلد دوم صفحہ 690 میں ہے۔ نیز نبی اکرم سے منقول ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج کو حاصل کرو، غوال الوالی جلد اول صفحہ 215 حدیث 73 ہے۔ اور صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافہ من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، جو شخص اپنے طواف کو حجر اسماعیل سے مختصر کرے تو اسے اپنے طواف کو حجر اسود سے حجر اسود تک دوبارہ انجام دینا چاہیے۔